ہائی کورٹ کی نظام عدل کی جو انصاف کی زنجیر ہے وہ اس طرح حرکت میں کیوں نہیں آتی جیسی پرویز الہی کے لیے آ رہی ہے؟ تو یہ جو ججز میں کنیکٹیوٹی ہے چودھری پرویز الہی کی، اس کی وجہ سے انہیں جو انصاف مل رہا ہے اس پر ہم ضرور سوال اٹھائیں گے۔ پرویز الہی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، انہیں بار بار پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ گول مول سوال کرتی ہیں نا، یہ ہمارے پروگرام میں نہیں چلتا۔ ویگو ڈالے میں آ کے آپ کو نہیں اٹھائیں گے، جب اٹھائیں گے مجھے ہی اٹھائیں گے۔ فوج اور عدلیہ کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ پاکستان میں چینی کی قیمتوں کا اضافے کی ذمہ دار بھی عدلیہ ہے۔ چینی مافیا عدالت کیا؟ یہ جو لاڈلے ہیں، جن کی شوگر ملیں ہیں اور جو ججوں کے رشتہ دار ہیں، عدالت نے سٹے آرڈر دیا اور کہا کہ حکومت کو چینی کی قیمت مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ عاصم منیر صاحب نے انہیں کہا ہے انسان کے بچے بن جائیں۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی کی درخواست پر سماعت ہوئی اور جسٹس امجد رفیق صاحب نے آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کل سیشن جج اٹک جیل کے جو ہے ان کو پرویز الہی کو کل اٹک جیل سے رہا کر کے تو عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اور آج جسٹس جو امجد رفیق صاحب تھے وہ بڑے برہم بھی نظر آئے۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا کل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ عدالت کی حکم پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں؟ اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے صوبیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آج کل آپ بہت لیکچر شیکچر دے رہی ہیں، کافی آپ جو ہے نا فیمس سے فیمس ہوتی جا رہی ہیں۔ بس دیکھ رہے مزمل صاحب، آپ کی دعائیں ہیں آپ کی وجہ اور سے آپ لوگ کے ساتھ اسکرین فیس کرنے کے نتائج نہیں، آپ کی وجہ سے لوگ ہمارا شو بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جہاں تک پرویز الہی کی بات ہے، دیکھیں یہ معاملہ دیکھنے کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی کہ دیکھیں پرویز الہی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، انہیں بار بار پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کی کتنی بار ضمانت ہوئی ہے، کتنی بار انہیں دوبارہ پکڑ لیا گیا ہے اور کتنی بار عدالت ان کی ضمانت لے اور ریاست انہیں بار بار پکڑ لیتی ہے۔ یہ وہ موقف ہے جو عام بیان کیا جا رہا ہے اور ہر عام آدمی جو ہے یہ موقف ہمیں سننے کو مل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام انصاف ہے یا دنیا کا جو نظام انصاف ہے پوری دنیا میں، وہ یکساں نظام انصاف کی بنیاد پر ہے کہ امیر کو غریب پر، مقبول کو غیر مقبول پر، کالے کو گورے پر، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، سب کے ساتھ برابر انصاف ہوگا۔ اگر تو جو انصاف پرویز الہی صاحب کو جسٹس امجد رفیق صاحب دے رہے ہیں وہ پاکستان کے عام شہری کو بھی مل رہا ہے تو میں اس انصاف کے حق میں ہوں اور میں جسٹس امجد رفیق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر پاکستان کے عام شہری کی بھی کے اوپر بھی 4 5 6 مقدمے ہوں، وہ کسی مقدمے میں ریمانڈ پر ہو اور لاہور ہائی کورٹ کے جج ریمانڈ ختم کر کے اس کی ساری ضمانتیں اکٹھی لے لیتے ہوں تو پرویز الہی کی بھی لے لی ہیں تو مجھے اعتراض نہیں۔ لیکن اگر مراج دین، سراج دین، نعمان دین، قرار دین کو کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ، تم ریمانڈ پہ ہو، تم جا کے نیچے عدالت میں اپنی ضمانت لو، سیدھا ہائی کورٹ کیوں آ گئے ہو، اور اس کی خارج کر دی جاتی ہیں اور پرویز الہی کی ضمانت لے لی جاتی ہے تو یہ یکساں نظام انصاف کی نفی ہے۔ لیکن پھر اگر میں یا تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہ اصول بنا دیں کہ آپ پر جتنے مرضی مقدمے ہوں آپ لاہور ہائی کورٹ آئیں، ایک ہی درخواست میں سب مقدموں میں اکٹھی ضمانت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے نہ گرفتار کرنے کا حکم بھی ہم سے لیں، سب کو دے دیں تو پرویز الہی کو بھی دے دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف پرویز الہی کے لیے نئے قانونی رواج نکالے جائیں گے تو ہم ضرور یہ سوال کریں گے کہ صرف پرویز الہی کے لیے یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہم سوال کریں گے کہ آپ پاکستان کے عام شہری کو یہ انصاف کیوں نہیں دیتے ہیں، اس کو بھی تو پولیس مختلف مقدمات میں پکڑ لیتی ہے،
یا روز تھانوں میں لوگوں نے ایس ایچ اوز نے لوگوں کو بغیر گرفتاری ڈالے غیر قانونی طور پہ رکھا ہوتا ہے. کتنی بار لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج کو کہا ہے کہ جا کر بندہ لے کر آؤ. آپ میری بات سمجھے نا. میں پولیس کی غیر قانونی حراست میں ہوں تو ہائی کورٹ کی نظام عدل کی جو انصاف کی زنجیر ہے وہ اس طرح حرکت میں کیوں نہیں آتی جیسی پرویز الہی کے لیے آ رہی ہے. یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کتنی دفعہ سیشن جج کو کہا گیا ہے کہ اس کو بٹھا کے اپنی گاڑی میں لے کر آئیں, کتنی دفعہ ڈی آئی جی کو کہا گیا ہے کہ ان کو اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آئیں. کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ پرویز الہی نظام انصاف کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ ججز کی ان سے کیا رشتہ داری ہے؟ ان کی ایک آڈیو جسٹس مظاہر علی نقوی کے ساتھ آئی کہ میں تاڑے کار آ رہے ہیں, حالانکہ ان کا ایک ٹریفک چلان ہو گیا تھا. تو کتنے ججز کے گھر, وہ گرال صاحب کے حوالے سے بھی ویڈیو آئی کہ وہ مونس کے ساتھ اس کے گھر کھڑے ہیں. تو یہ جو ججز میں کنیکٹیوٹی ہے چودھری پرویز الہی کی, اس کی وجہ سے انہیں جو انصاف مل رہا ہے اس پر ہم ضرور سوال اٹھائیں گے. اگر پاکستان کے, اگر ہائی کورٹ کے تمام ججز یہ انصاف سب کو دینے لگ جائیں, عام شہری کو بھی, تو ہمیں پرویز الہی کو دینے پر اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر صرف پرویز الہی کے لیے ہے تو ہمیں اعتراض ہے, کیونکہ آپ اکیلے پرویز الہی کو خاص قسم کا انصاف نہیں دے سکتے. اس کو غیر محسوس شخصیات کی وجہ سے اداروں میں اور عدلیہ میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر معاشرہ کس طرف جائے گا, اور خاص طور پہ ملک میں آپ نے سوال کیا ہے فوج اور عدلیہ کا. یہ جو آپ گول مول سوال کرتی ہیں نا, یہ ہمارے پروگرام میں نہیں چلتا. آپ سیدھا پوچھیں کہ جی یہ فوج اور عدلیہ کی لڑائی میں آپ کدھر, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں نا, یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں. نہیں اٹھاتے وہ آپ کو ویگو ڈالے میں آ کے آپ کو نہیں اٹھائیں گے, جب اٹھائیں گے مجھے ہی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ فوج اور عدلیہ کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہنا چاہیے, قانون اور آئین کے دائرے میں رہنا چاہیے. جو کام بھی وہ قانون اور آئین کے دائرے میں کریں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جب وہ کوئی, اگر فوج کوئی ماروائے آئین کام کرے ہم اس کے خلاف ہیں, اگر عدلیہ کو ماروائے آئین اور ماروائے قانون کام کرے تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں, دونوں اداروں کے. اگر تو پرویز الہی مسنگ پرسن ہے اور فوج نے غائب کر دیا ہے تو ہم فوج کے خلاف ہیں کہ بھئی آپ کو بندہ غائب نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا مقدمے میں پکڑا ہے اور عدالت میں پیش کر دیا ہے تو ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, مقدمے میں پکڑا ہے, عدالت میں پیش کر دیا ہے, آگے عدالت کو چاہیے قانون کے مطابق کاروائی کرے. یہاں پر میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ فوج نے پرویز الہی کے ساتھ کوئی غیر قانونی اقدام کیا ہے. آپ میری بات سمجھے نا. یہ وہی پرویز الہی ہے نا جنہیں عمران خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے. یہ مطلب ان کے اوپر مقدمات پر تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹے ہیں. کوئی محمد خان بھٹی یا مونس یا ان چیزوں پر کوئی جھٹلا تو نہیں رہا. سوال تو یہ ہے کہ جب شہباز شریف کو نیب پکڑتا تھا, جب حمزہ شہباز کو نیب پکڑتا تھا, جب خواجہ سعد رفیق کو نیب پکڑتا تھا, تو یہ عدلیہ کا رویہ کیا ہوتا تھا, اور جب پرویز الہی کو نیب پکڑتی ہے تو عدلیہ کا رویہ کیا ہے. دیکھیں برابر ہونا چاہیے. لوگ سوال یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے اور کسی سیاسی جماعت کی غیر معمولی حمایت نہیں کرنی چاہیے. اب عدالتیں غیر معمولی حمایت کیسے کرتی ہیں؟ ضمانتیں دے کر, ضمانتوں کی لوٹ سیل لگا کر, سیشن جج کو حکم دے کر کہ بندہ لے کے آؤ کیونکہ آپ کو پسند ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو جائے. دیکھیں نا, پھر آج جب ٹیگریٹ ایڈ کی ہے فوج نے تو جسٹس امجد صاحب کا پتہ لگا, امجد رفیق صاحب کا, ملتان تو تھلے بریک نہیں لگی. میری گال سنو نا, اس کا مطلب ہے وہ اپنے طور پر سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے اور آج جب ہائی کورٹ میں پوچھا جاتا ہے آئی جی پنجاب سے ڈاکٹر عثمان انور سے کہ آپ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کہاں ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو انہیں کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اگر اسلام آباد پولیس انہیں لے گئی ہے تو آئی جی پنجاب کو کیسے پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اخباری خبروں پہ انہوں نے بات کرنی تھی نا. سوال یہ ہے کہ وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں ہے,
انہوں نے 3 MPO پہ بند کیا ہے. مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. اتنی بات جب جسٹس امجد رفیق صاحب کے علم میں آ گئی تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈومین شروع ہو گئی ہے, میری ڈومین پنجاب تک ہے, میں اسلام آباد کی ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں. جو آپ عام آدمی کو کہتے ہیں, عام آدمی لاہور ہائی کورٹ میں آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھانے کے خلاف درخواست دے تو لاہور ہائی کورٹ سن لے گا. مجھے جو ہے آئی جی اسلام آباد گرفتار کر لے اور میں درخواست ضمانت دوں لاہور ہائی کورٹ میں, تو لاہور ہائی کورٹ میری اسلام آباد کے مقدمے میں ضمانت لے لے گا. وہ مجھے کہے گا بھائی اسلام آباد جاؤ, سندھ ہے تو سندھ جاؤ. ہم نے مختلف عدالتیں مختلف ڈومین میں اسی لیے بنائی ہیں. یہ پرویز الہی کے لیے عدالتوں کی حدود کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ پرویز الہی کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ اتنی پریشان ہو کر کبھی DIG کو کہتی ہیں گھر تک چھوڑ کے آؤ, کبھی سیشن جج کو کہتی ہیں لے کر آؤ. کیوں وہ عدلیہ کا اتنا پیارا ہے, لاڈلا ہے, راج دلارا ہے کہ اس کے لیے تمام جو انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ بالائے طاق رکھ کر غیر معمولی انصاف کیا جا رہا ہے؟ میرا صرف اتنا سوال ہے, اور میں پاکستان کی عدلیہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو انصاف آپ پرویز الہی کو دے رہے ہیں, دیگر لوگوں کو دے رہے ہیں, وہ پاکستان کے عام شہری کو بھی دیں. یہاں ہزاروں لوگ مختلف مقدمات میں ہیں, ان کی ایک مقدمے میں ضمانت ہو جاتی ہے, دوسرے میں نہیں ہوتی ہے, وہ لگے رہتے ہیں. کسی میرے ایک جاننے والے کا ایک مقدمہ لاہور ہے, ایک پنڈی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں لاہور والے میں لاہور میں ضمانت لو, پنڈی والے میں پنڈی لو, پنڈی تاریخ ہوتی ہے تو پنڈی لے کے جاتے ہیں. تو اس کی بھی ساری ضمانتیں جسٹس امجد رفیق صاحب اپنے پاس ہی لاہور ہی لے لیں. اس کو جو ضلع چکر لگوا رہی ہے پولیس کہ 4 ضلعوں میں اس کے اوپر پرچے کیے ہوئے ہیں اور وہ 4 ضلعوں سے ضمانتیں لینے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کو بھی جو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جسٹس امجد رفیق صاحب کی عدالت میں درخواست دے اور 4 مقدموں میں کٹھی ضمانت لے لے, اور وہ کہ جی جسٹس امجد رفیق صاحب کے آئندہ بھی جب تک یہ زندہ ہے اس کو کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا. سارے پنجاب کے شہریوں کو یہ انصاف دینا چاہیے, اکیلے پرویز الہی کو کیوں دے رہے ہیں؟ سب کو دیں. میں کوئی پرویز الہی کو دینے کے خلاف نہیں ہوں, میرا یہ موقف ہے کہ یہ انصاف پاکستان کے سب شہریوں کو ملنا چاہیے, اور اگر آپ سب شہریوں کو نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو پرویز الہی کو بھی نہیں دینا چاہیے. یعنی لاہور ہائی کورٹ کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. اچھا مدمر صاحب, ایک اور بڑا ایشو آج جو ہو گیا ہے خاص طور پہ یہ 4 دنوں میں 40 روپے چینی کی قیمت میں فی کلو اضافہ ہو گیا ہے, اور آج 220 روپے فی کلو قیمت مقرر ہو گئی ہے. تو یہ چینی مافیا بے لگام کیوں ہے؟ اور خاص طور پہ آج جو احسن اقبال صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ چینی کی قیمت میں اضافہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا. تو یہ اندر کی بات کیا ہے؟ دیکھو, نہ میں نون لیگ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں, نہ میں پیپل پارٹی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. پاکستان میں چینی کی قیمتوں کا اضافے کی ذمہ دار بھی عدلیہ ہے. آپ دیکھیں, حکومت نے چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو مقرر کی. چینی مافیا عدالت کیا, اس نے کہا جی دیکھیں حکومت نے بڑا ظلم کر دیا ہے, چینی کی قیمت 90 روپے مقرر کر دیا ہے. عدالت نے سٹے آرڈر دیا اور کہا کہ حکومت کو چینی کی قیمت مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں. یہ جو لاڈلے ہیں, جن کی شوگر ملیں ہیں اور جو ججوں کے رشتہ دار ہیں, یہ جتنی مرضی کی چینی بیچیں حکومت ان کو نہیں روک سکتی. وہ سٹے آرڈر 5 مہینے سے چل رہا ہے, وہ نہیں ختم ہوا, اور یہ چینی مافیا نے اربوں روپے کما لیے ہیں ایک سٹے آرڈر پہ. یہ بھی غیر معمولی انصاف ہے جو چینی مافیا کو ملتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی جج صاحب نے چینی کی قیمت پر سٹے دیا ہے, اب مظاہرہ ان کی عدالت کے باہر ہونا چاہیے یا حکومت کے خلاف ہونا چاہیے؟ مطلب آپ نے چینی کی قیمت پر سٹے دیا کہ جی یہ 90 روپے نہیں بکے گی, یہ ان کی مرضی ہے, جتنے مرضی کی بیچ لیں. آج حکومت سے پوچھتے ہیں تو حکومت کہتی ہے بھائی سٹے آرڈر ہے, ہمیں تو حکم ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا, پاویں 1000 روپے کلو بیچن, ان کو پکڑنا نہیں ہے. تو جج صاحب کو ہی دعائیں دوں گا نا, میں تو پاکستان کی عدالت کو دعائیں دوں گا کہ وہ 220 روپے بیچ رہی ہے. جج صاحب کو جھولی اٹھا کے دعائیں دوں گا کہ آپ نے سٹے آرڈر دیا جس پر 90 روپے نہیں بک رہی, 220 روپے بک رہی ہے. تو جج صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ ایسے سٹے آرڈر دیتے رہیں اور پاکستان کی عوام کا خون چوستے رہیں. آپ کو سٹے آرڈر مبارک ہوں, ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. کیوں نہیں وہ سٹے آرڈر ختم کرتے لاہور ہائی کورٹ؟ پرویز الہی کو تو سیشن جج لے کر آئے اور چینی کے سٹے آرڈر کی تاریخ ہی نہیں ہے. کیوں؟
رشتہ داروں کی شوگر مل رہی ہے, کیا ہے بتائیں نا ہمیں ذرا یہ جج جی. سپر ٹیکس لگاؤ. جب بھی اس ملک کا مالدار آدمی عدالت گیا ہے ٹیکس کے خلاف کسی اسٹے آرڈر لے کے آیا ہے, نہیں ملتا تو غریب آدمی کو نہیں ملتا. میرا میٹر کٹ رہا ہو نا, 25,000 روپیہ بل ہو, میں اسٹے لینے جاؤں مجھے نہیں ملے گا. یہ سپر ٹیکس اربوں, انہوں نے کہا جس کی آمدن 1 ارب سے زیادہ ہے اس پر ٹیکس لگا دو. انہوں نے جا کے عدالت سے اسٹے لے لیا. انہوں نے کہا پلاٹوں پہ ٹیکس لگاؤ جس کا 5 کروڑ سے مہنگا ٹیکس ہے. عدالت نے کہا نہیں دینے دیں گے کیونکہ ججوں کے پلاٹ ہیں. انہوں نے کہا چینی کی قیمت 90 روپے لگاؤ. انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں چھیڑنا, یہ 220 روپے بیچیں. تو یہ حکومت جج کر لیں اور ساری حکومتیں گھر بھیج دیں. یہ ججوں کو حکومت دے دیں, وہ چینی کی قیمت بھی وہ لگائیں, ٹیکس بھی وہ لگائیں, کلائمیٹ چینج بھی وہ کریں, سب کام اس ملک کے جج کریں اور حکومتیں اور سب کو گھر بھیج دیں, کیونکہ ججوں نے کسی کو کام تو کرنے دینا نہیں. اچھا مزمل صاحب, ذرا عدلیہ سے ہٹ کے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. آج کل آرمی چیف نے 2 اہم ملاقاتیں کی ہیں, ایک ایوان صدر میں عارف الوی صاحب سے اور دوسری بزنس مینوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو مزمل صاحب اس حوالے سے اندر کی خبریں کیا ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا طے پایا ہے؟ دیکھیں آرمی چیف نے باقی تو سب جو گڈی گڈی باتیں کی ہیں, اندر کی بات میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے بزنس مینوں کو کہا ہے کہ جس نے ڈالر سٹاک کیا ہوا ہے نا اس کو نہیں چھوڑیں گے. آپ یہ جو آپ ڈالر خرید کے سٹاک کری جا رہے ہیں نا, ہم کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں, آرام سے مارکیٹ میں بیچ دیں, بعد میں گلا نہ کرنا. جس کے گھر سے ڈالر نکلا چھوڑیں گے نہیں. مزمل صاحب بڑی کچھ سمپل ان کو ٹیکس نہ ادا کرنے والے بزنس مینوں کی لسٹیں بھی دکھائی گئی ہیں. دکھائی گئی ہیں. انہیں کہا گیا ہے ڈالر سٹاک کرنے والوں کی لسٹیں بھی دکھائی گئی ہیں. انہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں پتا ہے کون ڈالر کے ساتھ کھیل رہا ہے, کون ٹیکس نہیں دیتا, کسی کو معافی نہیں دیں گے. آج اسٹاک ایکسچینج 400 روپے اوپر گئی ہے, آج ڈالر کو بریک بھی لگی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ کوئی میں اور آپ ڈالر خرید رہے تھے جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی تھی, اور یہ امیر لوگ ڈالر خرید رہے تھے. یہ جن کو عدالتیں پروٹیکشن دیتی ہیں, جو چینی 220 روپے بیچ رہا تھا وہ 220 کی بیچ کے ڈالر خرید رہا تھا. 90 روپے والی چینی 220 کی بیچ کے 100 روپے کے باقی ڈالر خرید لیتا تھا. تو یہ سارے امیر سرمایہ دار خرید رہے تھے. عاصم منیر صاحب نے انہیں کہا ہے انسان کے بچے بن جائیں, نہیں تو ہم سب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. باقی سب باتیں ہیں کہ 70 ارب کی ڈالر کی معیشت سرمایہ کاری آ جائے گی, 7 استحکام ہوگا, ہم آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے, وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. بیچ کا ایک ہی میسج ہے, جو ڈالر انہوں نے کہا ہم اسمگلنگ بھی بند کر دیں گے اور ڈالروں کی اسمگلنگ بھی بند کر دیں گے, ایرانی تیل کی اسمگلنگ بند کر دیں گے, افغانستان میں جو اسمگلنگ ہے وہ بھی بند کر دیں گے, لیکن آپ کو بھی ڈالر خرید کے سٹاک کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے بڑا صحیح میسج دیا ہے. جس نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں اس کی خیر نہیں ہے پاکستان. مزمل صاحب دوسری جو ملاقات ہوئی ہے صدر عارف الوی سے ایوان صدر, صدر عارف الوی صاحب کو وہ سمجھا رہے ہیں, اور جیسے کہ عدلیہ کو سمجھا رہے ہیں. عارف الوی صاحب کے پاس نے ایک تو الیکشن کی تاریخ دینی ہے. آج وہ لا منسٹر کو ملے ہیں نگران حکومت کی, اور لا منسٹر نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ تاریخ نہیں دے سکتے, اور لیکن کیا انہیں سمجھ آ گئی ہے مجھے مشکل لگتا ہے. مجھے لگتا ہے وہ کوئی ایڈونچر کریں گے. وہ سمجھتے ہیں وہ بہت سیف زون میں بیٹھے ہیں. اور دوسری بات وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ والی ہے. میرے خیال میں وہ تاریخ تو رخ دے دیں, اس پر فوج کو اعتراض نہیں ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ چلا جائے, جو مرضی ہو جائے. الیکشن 15-20 دن مہینہ پہلے کیا بعد کیا, وہ فوج کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ بڑا مسئلہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ والے قانون کا ہے کہ اس کو نہ چھیڑا جائے. وہ اب قانون بن گیا ہے. میرا خیال ہے عارف الوی صاحب اس کو نہیں چھیڑیں گے اور الیکشن پہ ہیرو بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق صدر عارف الوی اس وقت ایڈونچر کے موڈ میں ہے اور وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ضرور دیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.